بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين۔ ترجمہ: اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں اس سارے زمانے پر فضیلت عطا فرمائی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے یعقوب کی اولاد میرا احسان یاد کرو۔ یہاں سے ایک بار پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ان کے احسانات یاد کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے ڈرے اور اس پر حجت پوری ہو۔ یاد رہے اس آیت میں بنی اسرائیل کے ان لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانے میں موجود تھے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے: تمام اہل زمانہ پر فضیلت اور برتری، دریا میں رستہ بن جانا، فرعون سے نجات، تورات کا عطا ہونا، بچھڑے کی پوجا سے معافی مل جانا، ایک گروہ کا مرنے کے بعد زندہ کیا جانا، بادلوں سے سایہ ملنا، من و سلوہ نازل ہونا، پانی کے 12 چشمے جاری ہونا، زمینی اناج عطا کیا جانا وغیرہ۔ یہ تمام نعمتیں ان کے آباء و اجداد کو عطا کی گئی تھیں، اور چونکہ یہ نعمتیں آباء و اجداد کو ملی ہوئی اور وہ ان کی اولاد کے حق میں بھی نعمتیں ہوتی ہیں، اس لیے ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے یعقوب کی اولاد میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے اور ان کے دین میں داخل ہو کر میری ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ بنی اسرائیل کی نعمتوں کو سامنے رکھ کر امت محمدیہ پر ہونے والے انعامات کو شمار کریں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شکر گزاری کا تقاضا ہم سے کس قدر مطلوب ہے۔ انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ان کے زمانے میں تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی گئی، اور جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو یہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف منتقل ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سب امتوں سے افضل کیا، جیسا کہ ارشاد ہوا آل عمران: اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی۔ اللہ ہمیں اپنے احسانات کے ادراک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا شکر گزار بنائے۔ آمین۔ صدق اللہ۔